اسپتال کے سارے خاکروب جھاڑو اور ٹاکیاں لے کر نکل آئے۔ ایک جمعدار نے مور کی دم جیسا جھاڑو ہوا میں لہرایا اور پاس کھڑے ٹاکی برادر سویپر سے بولا، یہ بچہ مرتا ہے اور نہ ہی یہ مائی یہاں سے جاتی ہے۔ دیکھو خون سے سارا فرش گندا کر دیا، اگر صاحب راؤنڈ پر آ گئے تو بے عزتی تو ہماری ہوگی نا۔ ٹاکی برادر نے اثبات میں سر ہلایا اور بولا، چلو اس مائی کی چھٹی کرائیں۔ دونوں چلتے ہوئے آخری سانسیں لیتے بچے کے قریب آئے اور بوڑھی نانی سے مخاطب ہو کر بولے، بڑی اماں تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، ڈاکٹر صاحب میٹنگ میں ہیں، تم اسے کسی پرائیویٹ اسپتال میں کیوں نہیں لے جاتی، اس کی جان کی دشمن کیوں بنی ہو؟ بچے نے خالی آنکھوں سے اوپر کھڑی خاکروب کو دیکھا اور سوچا، کیا موت کے فرشتے ایسے ہوتے ہیں؟ بدبودار اور گندے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میرے مرحوم ماما بابا بتایا کرتے تھے کہ فرشتے تو نور ہی نور ہوتے ہیں، ان کے پروں سے بھینی بھینی خوشبو نکلتی ہے اور ان کے لبادوں سے نرم اور ٹھنڈی روشنیاں پھوٹتی ہیں، تو پھر وہ کہاں ہیں؟ اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں اور ساتھ ہی کانوں میں آوازوں کا ہجوم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ایک لمبی ہچکی لی اور اسپتال کے کوریڈور میں گونجتی ہوئی چیخوں کے ساتھ ہی ساری روشنیاں بجھ گئی۔ امن ہی امن تھا، سکون ہی سکون۔ اور پھر پرائیویٹ ایمبولینس کے ڈرائیور نے اپنے ساتھی سے پوچھا، بڑھیا کے کھیسے میں کچھ ہے بھی یا نہیں؟ چھوٹے نے ٹاکی سے ہاتھ صاف کیے اور بولا، استاد اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بچہ کسی ڈاکٹر کو نہ دکھا دیتی، بچہ یوں اسپتال کے فرش پر تو نہ مرتا۔ یوں استاد نے نفرت سے گردن کو جھٹکا دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب وہاں لاش پر مجمع لگا تھا نادر غریب اور بے بس لوگوں کا۔ سب تعصب سے ہاتھ مل رہے تھے، سب قاتل ڈرائیوروں کو گالیاں دے رہے تھے، سب دبے دبے لفظوں میں اسپتال کی انتظامیہ کو کوس رہے تھے، لیکن وہاں لاش کو گھر پہنچانے والا کوئی نہ تھا۔ نہ بوڑھی نانی کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ننھے نواسے کی لاش کو اٹھا کر ملتان کی تنگ گلیوں میں راستہ تلاش کر سکتی۔ آخر مکھیوں نے سوچا، چلو ہم ہی اس ننھی لاش کو کفن پہنا دیں۔ کفن کے بغیر لاش برہنہ ہوتی۔ ذرا دور اسٹور میں درجنوں نئے اسٹریچر پڑے تھے، لیکن اسٹور کیپر کو انہیں باہر نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ ایمرجنسی میں نصف درجن خالی تھے، لیکن الاٹ کرنے والا کلرک کھانا کھانے گیا تھا۔ فارمیسی میں دوائیاں اپنی میعاد پوری کر رہی تھیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کی سفارش نہیں تھی۔ فریج میں خون کی بوتلیں، زندگی بچانے والے سینکڑوں انجیکشن تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب میٹنگ میں مصروف تھے۔ مکھیوں کے کفن میں چھپی لاش چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، جہاں احساس نہیں ہوتا وہاں انسان نہیں گدھ بستے ہیں، اور گدھوں کے شہر میں انسان کو مر ہی جانا چاہیے۔